السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ بانی پی ٹی آئی کا سول نافرمانی کی کال واپس لینے سے انکار، سخت موقف کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی کے چانسز کتنے ہیں؟ یورپی یونین کے بعد امریکہ کو بھی سیولین کے فوجی عدالت میں ٹرائل پر اعتراض، حکومت دنیا میں اپنا موقف بیان کرنے میں مسلسل ناکام کیوں؟ اور سائم ایوب کی کارکردگی ہر سیریز میں بہتر ہونے لگی، کیا گرین شرٹس کو نیا سعید انور مل گیا؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج کریں گے تفصیل سے گفتگو، لیکن پہلے آج کی اہم ترین خبر، حکومت اور تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیموں کمیٹیوں کے پہلے اجلاس کے اگلے ہی روز پی ٹی آئی کے تیور کچھ بدلے دکھائی دے رہے ہیں۔ پہلے دن تو سب جو ہے وہ یہی لگ رہا تھا کہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپیس دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اور دونوں جانب سے کہا گیا کہ کمیٹی اجلاس میں سب کا رویہ بڑا مثبت تھا، فریقین نے کھلے دل سے ایک دوسرے کی بات سنی، لچک دکھانے کی بات بھی ہوئی، لیکن آج پی ٹی آئی والے پھر فرنٹ فٹ پر کھیلتے نظر آئے۔ آج بانی پی ٹی آئی کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات بھی ہوئی۔ عمران خان نے مذاکراتی کمیٹی کو حکومت سے مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت کی، جبکہ سول نافرمانی کی کال واپس لینے کی درخواست مسترد کر دی، یعنی وہ اپنے پہلے والے بیان پر قائم ہے اور کوئی نرمی نہیں دکھا رہے۔ مزید کہا کہ جب تک حکومت مذاکرات سے متعلق سنجیدگی نہیں دکھاتی، کال واپس نہیں ہوگی۔ انہوں نے خدشہ بھی ظاہر کیا کہ حکومت مذاکرات کو لٹکائے گی، مذاکرات کو جلد از جلد پائے تکمیل تک لے جانا جو ہے وہ ضروری ہے، سنجیدہ اور بامعنی مذاکرات کرنا ہوں گے، ایسا عمران خان کہتے ہیں۔ اس ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر نے میڈیا کے سوالوں کا جواب بھی دیا۔ اور خان صاحب کو میں نے بتایا ہے جو مذاکرات شروع ہوئے، خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے، اس ٹائم فریم کے اندر اس میں کوئی پیش رفت ہونی چاہیے، یہی بہتر ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ٹائم فریم ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ یہی کہ جی جلد سے جلد جتنے بھی ہمارے مطالبات ہیں، 2 میجر مطالبات ہیں اور بڑے جائز مطالبات ہیں، اس پہ کوئی پیش رفت ہونی چاہیے۔ کل کی بات چیت اور وزیراعظم نے بھی آج گفتگو کی۔ کابینہ اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف نے یہ امید ظاہر کی کہ دونوں کمیٹیاں ایسا حل نکالیں گی جس سے ملک کو فائدہ ہوگا۔ کل ہماری پہلی میٹنگ بھی ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، 2 جنوری کو اس کا اگلا سیشن ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ دونوں پارٹی جو ہیں، پی ٹی آئی اور حکومتی پارٹی، مل کر کوئی ایسا حل نکالیں گے جس سے کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں اگر ہم فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ملک و قوم کو بے پناہ اس کا فائدہ ہوگا۔ پی ٹی آئی مذاکرات کے اگلے ہی روز یوں بہیو کر رہی ہے جیسے وہ نہیں بلکہ دوسرا فریق ان سے مذاکرات کے لیے بے چین ہے۔ سابق صدر عارف علوی نے بھی پر اعتماد انداز میں کہا کہ جلد تبدیلی آنے والی ہے۔ بات چیت اس سے ہوتی ہے جس کا اقتدار پر صاحب اقتدار ہوں، مقتدر ہوں۔ اگر یہ لوگ مقتدر ہیں تو بات کریں گے، اگر مقتدر نہیں ہے تو they will be only calling the shots called by somebody else۔ ادھر اسد کیسر نے بھی پھر دہرایا کہ انہوں نے حکومت سے مذاکرات میں 3 پوائنٹس رکھے ہیں۔ پہلا، ملک میں لا قانونیت بند کی جائے، دوسرا، بانی پی ٹی آئی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی، اور تیسرا، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری۔ تو ہمارا بھی کنسرن ہے کہ ملٹری کورٹس کی وہ جو ہے نا سویلین کے ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے نا ٹرائل ہو رہے ہیں، اور مجھے افسوس بھی یہ ہے، مایوسی بھی اس پہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پہ ہمیں شدید مایوسی ہے کہ جب کورٹ جو ہے نا وہ اختیار دے دے اور وہ آئین اور قانون سے بالاتر فیصلے کرے تو پھر عام عوام کدھر جائے؟ عزیز، ہمارے یہاں کچھ بھی ایسے نہیں ہوتا، جب کچھ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ عوامل ضرور کار فرما ہوتے ہیں۔ مذاکرات کو لے کر حکومتی آفیشلز، وزراء اور وزیر اعظم بھی پر امید ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف بھی بار بار اپنے مطالبات کو دہرا رہی ہے۔ مطالبات بھی ایسے جو اب سے کچھ دن پہلے تک تو پریکٹیکل دکھائی نہیں دیتے تھے، لیکن اب مذاکرات کی میز پر تحریک انصاف وہی مطالبات مسلسل دہرا رہی ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا اجلاس 2 جنوری کو ہوگا۔ اس دوران پی ٹی آئی کمیٹی کے ممبران اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملتے رہیں گے۔ کل کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کچھ یوں بتائی۔
اپنے میڈیا کے ساتھیوں کو یہاں پہ بالخصوص پشاور کے ساتھیوں سے توقع نہیں تھی، لیکن کل بھی میں یہیں پہ موجود تھا. بیلز میری ملٹیپل لگی ہوئی تھی، آج بھی میری ملٹیپل بیل صبح سے لگی ہوئی ہیں. یہیں سے چیک کر لیتے کہ عمر ایوب حیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن کہاں پہ تھا، یہیں پہ تھا میں. تو لہٰذا یہاں پہ پکوڑے یہاں کے پنیر کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، آپ سارے ساتھی یہاں پہ کھاتے ہیں بار روم کے، پر وہ مجبور نہیں کر سکتے کہ انسان نیگوسیشن کے لیے نہ جائے. ایسا کیا ہوا کہ 24 نومبر کی مسڈ کال کے بعد مذاکرات کی کامیابی کے لیے ہر طرف امید ظاہر کی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے مطالبات بھی جوں کے توں ہیں، ان میں رتی برابر کا بھی فرق نہیں ہے. میں یہ اپنے شو میں متواتر کہتا آ رہا ہوں کہ جو جنگ کے میدان میں ہاری جائے اس کو مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں جیتا جا سکتا. ایسے میں پی ٹی آئی نے ایسا کیا بھانپ لیا ہے کہ ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے. ناظرین، اس کی بظاہر 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی، پی ٹی آئی جان گئی ہے کہ حکومت ان کے بیانیے کا توڑ کرنے میں مسلسل ناکام ہے. ان کا بیانیہ بک رہا ہے اور حکومت بیک فٹ پر ہے، کیونکہ 26 نومبر کی گولی چلنے والی بات پر بھی حکومت کوئی مؤثر جواب نہیں دے پائی. دوسرا، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک پیج کے کانسیپٹ میں بھی لگتا یوں ہے کہ شاید کچھ ٹینشن ہے. کیسا نظر آتا ہے؟ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ کیونکہ ماضی میں تحریک انصاف کے ساتھ بھی ایک پیج کی کہانی بڑی مضبوط دکھائی دیتی تھی، لیکن پھر کیا ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو کیا یہاں مسلم لیگ نون اپنی مرضی سے مذاکرات کی بیس پر بیٹھی ہے یا کہیں سے کچھ کہا گیا ہے؟ تیسرا، پی ٹی آئی کو بیرونی دباؤ نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ جب امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ ایک بات کر رہے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر تو ضرور ہوگا. ناظرین، اگر ہم ان تینوں پوائنٹس کو درست مان لیں یا ان میں سے ایک کو بھی صحیح کہیں تو اس میں غلطی یا سیاسی کوتاہی کس کے دکھائی دیتی ہے؟ میری نظر میں موجودہ حکومت یعنی کہ مسلم لیگ نون لیڈ گورنمنٹ جو ہے اس نے پچھلے 1 سال میں اپنے سیاسی کارڈ جو ہے وہ بہت بہتر انداز میں نہیں کھیلے، یا کم از کم اس کا تاثر نہیں بنا پائی. اقتدار میں ہونے کے باوجود کئی جگہوں پر وہ تحریک انصاف کو کاؤنٹر کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اکثر فرنٹس پر وہ یہاں پہ اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. مثال کے طور پر پوائنٹ 1 کے مطابق تحریک انصاف کے تیور اتنی مار کھانے کے بعد بھی اس لیے بدل رہے ہیں کہ ان کا بیانیہ چل رہا ہے. تو سوالات پھر نون لیگ پر تو اٹھتے ہی ہیں. وہ کچھ ایسے ہیں. پہلا، کس کی ذمہ داری تھی کہ سیاسی مخالف کے بیانیے کو کاؤنٹر کیا جاتا؟ دوسرا، مسلم لیگ نون کی جو ڈیجیٹل یا کمیونیکیشن ٹیمز ہیں یا انفارمیشن ٹیمز ہیں وہ کیوں پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کا مقابلہ کرنے میں جو ہے وہ کافی حد تک ناکام رہی؟ تیسرا، وزراء نے کیوں مؤثر انداز میں حکومت کا موقف پیش نہ کیا؟ ہر وقت درجن کے حساب سے پریس کانفرنسیں کرنے سے بیانیہ نہیں بنتا. اور یہ بات جو ہے وہ بالکل درست ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کرائسس ہوا یا کوئی دھرنا ہوا یا احتجاجی مہم سامنے ہوئی تو اس میں چند ہی وزراء جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتے تھے، اور عام طور پہ محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہوتے. تو باقی لوگ کہاں غائب ہو جاتے تھے، اور کیونکہ وہ غائب ہوتے تھے تو تاثر یہ بنا کہ حکومت جو ہے وہ اس تمام معاملے میں نہ 3 میں ہے نہ 13 میں. اب ذرا پوائنٹ نمبر 2 جو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. مسئلہ ایک پیج کا ہے تو سوال حکومت اور مسلم لیگ نون ہی سے بنتا ہے، اور وہ کچھ یوں کہ پہلا، پی ٹی آئی کا سامنا سیاسی جماعت ہی نے کرنا تھا. کیوں اداروں کو ایک سیاسی جماعت کے سامنے آنا پڑا؟ نون لیگ نے سیاسی طور پر اس کو مسئلے کو مؤثر طریقے سے کیوں نہیں حل کیا، اس سے کیوں نہیں نبٹ پائے؟ پی ٹی آئی نے بھی اپنے دور میں یہی غلطی کی تھی. اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن سے نہ ملتے تھے، اور اپوزیشن کو جو ہے وہ مینج کرنے کی ساری ذمہ داری جو تھی وہ اس وقت جنرل فیض کی تھی. اور اب یہ بات تو بالکل اوپنلی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی جو لیجسلیشن مینج کی جاتی تھی وہ بھی عمران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ جنرل فیض کے ذریعے ہی کرواتے تھے. اب آجیے ذرا تیسرے پوائنٹ پر. اگر تحریک انصاف بیرونی دباؤ پر سیاسی انحصار کر رہی ہے تو بھی سیاسی کمزوری کہاں ہے، کس کے ذمہ آتی ہے؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے. پہلا، سویلین کے ملٹری ٹرائل کی اجازت پاکستانی سپریم کورٹ نے دی. دنیا کو بتانا کس کی ذمہ داری تھی کہ ملٹری کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے. یورپی یونین اور امریکہ کے اعتراض کے بعد کیا وزارت خارجہ کا ایک بیان کافی ہے؟ کیا ایک مؤثر اور جامع حکمت عملی کی ضرورت نہیں تھی؟ دوسرا پوائنٹ، رچرڈ گرینیل مسلسل بانی پی ٹی آئی کے حق میں ایکس پر جو ہے وہ ٹویٹس داغ رہے ہیں. اگلے مہینے اقتدار سنبھالنے والی ٹرمپ انتظامیہ کو پہلے ہی انگیج کرنا کیا وزارت خارجہ کی ذمہ داری نہیں تھی یا حکومت کے دیگر اداروں کی ذمہ داری نہیں تھی؟ شاید ہم نے اس کا حل جو ہے نکالا ہو
اور اگر وہ یہ ہے کہ ایکسی بند کر دیں تو پھر اس حل کا جو نتیجہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. ناظرین، یہ باتیں تو اپنی جگہ، حکومت سے تو اتحادی بھی کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آتے. پیپلز پارٹی مسلسل ان سے کیے وعدے یاد کروا رہی ہے اور اب جا کر پنجاب میں ان سے ملنے کے لیے حکومت نے فائنلی وقت نکالا ہے. بلاول بھٹو مسلسل حکومت کو انٹرنیٹ کی بندش پر مشورے دے رہے ہیں، ان پہ تنقید کر رہے ہیں اور انہیں ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے ایک کانوکیشن میں خطاب کرتے ہوا کچھ ایسی بات کی. ہمارا پبلک ڈومین کیا ہے، ہمارا ٹاؤن سکوائر کیا، وہ آپ کا انٹرنیٹ ہے، آپ کا ڈیجیٹل سپیس ہے، آپ کا انفراسٹرکچر اب موٹر وے شوٹر وے نہیں رہا، ہائی وے نہیں رہا. آپ کا انفراسٹرکچر وہ براڈ بینڈ ہے، وہ بینڈ ویتھ ہے، وہ ہائی سپیڈ کنیکٹیوٹی ہے جو نہ صرف ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں مگر آپ کو دنیا سے جوڑتا ہے. آج یہ انفراسٹرکچر ہے جو ہمیں کنیکٹ کرواتا. بڑے عرصے سے قدرے خاموش شیخ رشید بھی آج بول پڑے اور بتایا کہ مستقبل میں حکومت پر پریشر بڑھتا ہی دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایسا ماحول پاکستان کے خلاف بن رہا ہے کہ شاید پاکستان معیشت کے اور سرمایہ کاری کے بہت بڑے بحران میں داخل ہو جائے گا. اور انٹرنیشنل ہماری فضا اتنی خراب ہو گئی ہے کہ کوئی صفائی دینے کے قابل نہیں ہے. میں مختصر بات کرتا ہوں ہمیشہ. میری مختصر بات یہی ہے کہ جیل کے دروازے کھولے جائیں اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ناظرین، معاملات کچھ یوں ہیں کہ اب اس وقت پریشر جو آ رہا ہے وہ گورنمنٹ پر آ رہا ہے اور پچھلے چند دنوں سے یہ بالکل واضح طور پر ظاہر ہو گیا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر کے ذریعے حکومت جو ہے وہ بیک فٹ پر ہے. وہ پریشر کہاں تک درست ہے غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس وقت آج کے دن اگر پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے وہ ان کی نظروں میں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات وہ اپنی ٹرمز پہ کریں گے. تو اس کی ایک وجہ یہ ضرور ہے کہ حکومت وقت اپنا جو ایڈوانٹیج ہے اس کو اس طریقے سے پش نہیں کر پائی. اسی حوالے سے تازہ ترین جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کی روشنی میں آج ہم بات کرتے ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب سے، پاکستان تحریک انصاف کے اہم اور مرکزی رہنما. جی مروت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فاد. اچھا مروت صاحب، یہ آج کل بڑی ایک یعنی کہ مثبت قسم کی باتیں سننے کو آئیں جب پہلا راؤنڈ ہوا اور لگا یوں کہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھیں اور کوئی رزلٹ نکلے. آج چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ جو معلومات سامنے آئی اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سول نافرمانی ہے میں بالکل بھی اس کو واپس نہیں لوں گا جب تک یہ واضح نہ ہو کہ حکومت سنجیدہ ہے اور ان مذاکرات سے کچھ رزلٹ نکل رہا ہے. تو کیا کل کا جو پازیٹیو ایک رویہ تھا آج مروت صاحب تحریک انصاف کی طرف سے پھر کچھ سختی اور کرختگی آ رہی ہے؟ بہت شکریہ فاد. میرا خیال ہے کہ ان مذاکرات کو کامیاب کرانے کے لیے میڈیا کو بھی ایک اپنا کردار ادا کرنا چاہیے قوم اور ملک کے مفاد میں. خان صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں اس میں کہیں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان مذاکرات سے وہ پر امید نہیں ہے یا وہ ان مذاکرات کو چلانا نہیں چاہتے ہیں. اگر یہ کہیں کہ جی یہ جو بائیکاٹ کی کال ہے وہ اب آپ فی الفور ختم کر دیں تو خان کے پاس یہ آپشن ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کو واپس نہیں لوں گا کیونکہ ایک سیاسی ایک عمل ہے، ایک سیاسی سٹیپ ہیں جو وہ لے چکے ہیں اور اس کا سارا دار و مدار اب یہ ہے کہ کیا فریقین جو ہیں اس مذاکراتی عمل کو منطقی انجام تک پہنچا کے قوم کو کوئی خوشخبری دے سکتے ہیں یا نہیں. خان کا آج کا رویہ منفی نہیں تھا بلکہ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو خان نے کل کے اس مذاکراتی عمل کو کی تصدیق کی ہے کہ جو معاملات چل رہے ہیں وہ درست سمت میں چل رہے ہیں. لیکن اس میں مروت صاحب جب امید ہے ہاں یہ تمام تر لوگ کل بھی یہ اگری کر رہے تھے اور میرے خیال میں آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جب اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں وقت لگتا ہے، ایک دو دن میں جو ہے وہ کوئی رزلٹ سامنے نہیں آتا اور ممکن ہے کہ جتنی زیادہ اس ٹائم کشیدگی ہے اور جو ایک گیپ ہے دونوں سائیڈز کی جو مطالبات ہے اس میں تو ظاہر بات ہے پیشنس بھی ہوگی، وقت بھی لگے گا. لیکن خان صاحب نے آج پھر ٹائم فریم کی بات کی کہ سرٹن ٹائم فریم میں اگر ہمیں کوئی مثبت پیش رفت نظر نہ آئی تو پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو اگین یہ ایک ٹائٹ ڈیڈ لائنز میں اس طرح تو کام نہیں چلے گا. پھر
نہیں، میرا خیال ہے اس کو بھی ہم اگر درست پیرائے میں دیکھیں، مذاکرات جو ہیں وہ 6-7 دن کے بعد 2 تاریخ کے لیے دوسری نشست رکھنا یہ اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ یہ 6-7 دن کا وقت کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ کیا فریقین کی رضامندی سے یہ تاریخ مقرر ہوئی، یا پھر جو ہے حکومت نے جو ہے یہ مناسب سمجھا کہ دوسرا دور جو ہے وہ 2 تاریخ کو ہو؟ خان نے یہ نہیں کہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ایک اسپیسیفک میعاد کے اندر ہونے چاہیے. خان نے یہ تجویز دی ہے کہ اس میں طوالت اختیار نہ کی جائے، کیونکہ جو غیر یقینی صورتحال ہیں ملک میں، جو عدم استحکام ہیں سیاست میں، جو بدامنی ہیں اور جو معاملات جو ہیں وہ تنزل کی طرف گامزن ہیں، ان کے فوری تقاضا یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے فریقین اپنے ان ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس کے حل کے لیے یکجا ہو کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ملک کو ایک بہتر مستقبل کی نوید دے سکے. لیکن اس میں جو کانفیڈنس نظر آ رہا ہے مروت صاحب، جو کانفیڈنس ہلکا سا آج نظر آ رہا ہے، اس میں اس کا ایک تجزیہ یہ ہے کہ یہ جو بین الاقوامی پریشر آنا شروع ہو گیا ہے، یورپین یونین سے آیا، برطانیہ سے آیا، امریکہ سے آیا. اچھا، اور مزے کی بات ہے امریکہ سے جو آؤٹ گوئنگ انتظامیہ ہے وہ بھی پریشر ڈال رہی ہے، اور جو ان کمنگ انتظامیہ ہے وہ بھی پریشر ڈال رہی ہے. یہ جو بین الاقوامی دباؤ آ رہا ہے مروت صاحب، اس سے کیا پاکستان تحریک انصاف کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ جو بین الاقوامی دباؤ آیا ہے، یہ دنیا کے کسی اور ملک میں بھی اس طرح ہوتا تو اس ملک میں بھی یہ دباؤ آنا ہی تھا. پاکستان جو ہے کوئی 26 سے زیادہ بشمول انٹرنیشنل جو کوویننٹ ہے آن پولیٹیکل اینڈ سول رائٹس، اس کا سگنیٹری ہے. ہم نے انڈرٹیک کیا ہوا ہے، ہم نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم ان رائٹس کو پاکستان کے اندر سویلین کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے. تو اسی کوویننٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشن، یورپین یونین، امریکہ، برطانیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کدھر گیا آپ کی وہ کوویننٹ کے ساتھ آپ کا جانا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ کس نے کہا تھا کہ آپ سویلین کے ٹرائل جو ہیں وہ ملٹری ٹریبیونل سے کرائیں؟ یعنی کہ اور کس بنیاد پہ آپ جو فیصلے آئے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جی داؤد خان، سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے باقاعدہ اجازت دی ہے اس کی. محترم، کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے کسی نے اجازت نہیں مانگی ہے کہ آپ ہمیں، انہوں نے تو اپنے تئیں خود ہی شروع کر دی ہے ٹریبیونل. ان کو ہم نے چیلنج کیا کہ یہ غلط کر رہے ہیں. جب تک پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 8 ہیں، فوج کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سویلین کے ٹرائل کر سکیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر آپ اس کو غور سے سنیں، جو فیصلے آئے ہیں، فیصلے کے لیے شواہد کیا ہے؟ جی داؤد خان آئے، اس نے کہا جی میں جرم قبول کرتا ہوں. فلاں خان آئے، اس نے کہا جی میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں. فلاں خان آئے، اس نے کہا مجھے فلاں نے اکسایا. یہ کوئی شہادت ہے؟ یہی کام، یہ اختیار پولیس کے پاس بھی ہے. پولیس کے سامنے اگر کوئی اپنا جرم قبول کرتا ہے تو ہمارا قانون شہادت آرڈر اکثر اس کو مسترد کرتا ہے. اس کو یہ ایویڈنس ہی نہیں مانتا ہے، اور اس ایویڈنس پہ فوجی ٹریبیونل نے جو ہے لوگوں کو 10 سال سزائیں دی ہیں. لیکن تو لہٰذا پھر تو کنڈمنیشن آئی. لیکن اس میں یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر آپ موازنہ کریں ایک ملٹری کورٹ کا اور ایک سیویلین کورٹ کا، تو ظاہر بات ہے جو سیویلین کورٹ ہے اس میں جو شفافیت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے انٹرنیشنلی جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیویلینز کو وہاں پہ ٹرائی کرنا جو ہے وہ اس میں وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی. یہاں تک تو بالکل بات ٹھیک ہے. پیچیدگی یہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ ہائیسٹ کورٹ آف پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو ملٹری کورٹس میں جو معاملات چل رہے تھے وہ اپنی سزائیں سنا دیں، تو پاکستان کے قانون کے مطابق یہ درست ہو رہا ہے. چاہے باہر کے لوگ اس قانون کو برا کہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے پھر یہ کمپلیکیشن تو ہے نا کہ ہمارے آئینی عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، چاہے یورپین یونین کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہماری آئینی عدالت خود غیر آئینی ہے. جس آئین کے تحت وہ بنی ہے اس پہ بہت بڑے سوالیہ نشانات ہیں. 26ویں آئینی ترمیم اربوں روپے ہمارے ایم این ایز کو خرید کر کے جو ہیں انہوں نے کرائی، تو یہ آئینی عدالت بن گئی ہے. اور اگر کوئی آئینی عدالت غلط فیصلہ کرتی ہے، بھٹو شہید کے ذوالفقار علی بھٹو کے میٹر میں سپریم کورٹ نے پھانسی کی سزا دی. 50 سال بعد سپریم کورٹ جو ہے اپنے ہی فیصلے کو جو ہے
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلط فیصلہ دیا ہے. اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو 2 سال بعد جو ہیں پاکستانی کس طرح دیکھیں گے یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا. یعنی کہ جو یہ آئینی عدالت کا یہ امریکہ کا بیان اور یورپین یونین کا بیان جو ہے جو اس حوالے سے آیا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے, اس کو آپ کی جماعت ویلکم کر رہی ہے؟ دیکھیں جماعت ویلکم کریں یا نہ کریں, آپ خود ذرا دیکھ لیں کہ یہ ایسا فیصلہ ہے جس میں مدعی فوج, اس میں گواہ فوج, اس میں پراسیکیوٹر فوج, اس میں منصف فوج. یہ کس طرح کا نظام عدل ہے کہ سب جو ہیں ایک ہی ادارہ ہیں اور ایک ہی ادارے سے آپ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ شفافیت اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں. چلے یہ تو اپیل میں چلی جائے گی, یہ ظلم ہے انصاف کے ساتھ. مولوی صاحب یہ اپیل میں بات چلی جائے گی, لیکن اپیل میں میں اس اینگل سے دیکھ رہا تھا جو نظام عدل ہمارا جی جو ہمارا نظام عدل کا بن چکا ہے نا, اپیل میں آتے آتے یہ 3-3, 4-4 سال سزائیں بھگت چکے ہوں گے, لیکن 4 سال بعد کہیں گے فیصلہ غلط دیا تھا. لیکن جو باہر سے جو بالکل ٹھیک ہے, باہر سے جو دو تین بیان آئے جس کا میں حوالہ دے رہا تھا, اس میں ایک بیان پاکستان کے میسائل پروگرام پہ بھی آیا ہے جس پہ آج وزیر اعظم نے کابینہ کی اجلاس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کہا کہ جی ہم بالکل کسی طرح کا دباؤ قبول نہیں کریں گے اور ہمارا جو میسائل پروگرام یا نیوکلیر پروگرام ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی. اس معاملے پر تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر وزیر اعظم کے بیان اور ان کی پوزیشن اور ان کے موقف سے اتفاق کرے گی. ہم وزیر اعظم کے موقف سے کوئی اتفاق نہیں رکھتے ہیں, ہم پاکستان کے موقف سے اتفاق رکھتے ہیں. جو چیز پاکستان کو ڈیمیج کرے گی, پاکستان کے انٹرسٹ کو, پاکستان کی سالمیت پہ اس سے حرف آئے گا, پاکستان کے ڈیفنس سسٹم جو ہے اس سے کمزور ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کو قطعاً قبول نہیں ہے. یہ جو امریکن سینکشنز آئے ہیں پاکستان کے خلاف, ہم نے ان کی مذمت کی ہے. یہ پاکستان کے سرکاری ادارے پہ جو انہوں نے سینکشن لگائے ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی کنسرن کی بات ہے, اور ہمیں دکھ ہو رہا ہے کہ ہماری وزارت خارجہ سو رہی تھی, یعنی ان کے پاس یہ خبر کی شکل میں, ان کو علم ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ اتنی بڑی موو ہو گئی, چلی اور صدر تک گئی اور صدر نے اپروو کیا, اور اس کے بعد جو ہے پوری دنیا کو پتہ چلا, تب ہمیں بھی پتہ چل گیا. اس طرح کی وزارت کیوں ان کی لابنگ نہیں تھی, ان کی وزیر جو وہاں پہ ایمبیسیڈر ہے نہیں یہ اچھی بات ہے کوششیں نہیں تھی. ہاں ہم کسی چیز پہ اگری کریں نہ کریں, لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارا جو نیوکلیر پروگرام ہے, ہمارا جو یہ اسینشل ہماری جو یعنی کہ جہاں پہ دفاع کی بات آتی ہے اس میں مکمل طور پر تمام جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اس چیز پہ اتفاق رکھتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. اب ذرا تھوڑا سا مروہ صاحب میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ان کی رضا کے بغیر یہ بات چیت نہیں کرے گی. آپ میں جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے, اسٹیبلشمنٹ کی جو اپروچ ہے, جو ان کا رویہ ہے, اس میں آپ کے حوالے سے کچھ نرمی, کچھ لچک نظر آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو یہ کوشش ہو رہی ہے. یہ جو سزائیں ملٹری ٹریبیونل سے آنا شروع ہوئی یہ بھی مذاکرات کے عمل کے دوران آئی. پھر خان کو بھی سزا شاید سنانی جانی تھی کل, جو شاید حکومتی دباؤ کے تحت جو ہے وہ مؤخر ہوئی ہے, فی الوقت مذاکرات پہ اثر انداز نہ ہو. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کی کوشش یہ ہے کہ جتنے معاملات اس کو درپیش ہیں, ہمیں تو ہیں جو ان کے پیدا کردہ معاملات ہیں, لیکن جو معاملات ان کو درپیش ہیں اور جن کا انہوں نے آگے مستقبل میں سامنا کرنا ہے, فی الوقت تو حکومت اختیار اور اقتدار پہ یہ قابض ہیں, تو لہذا وہ, لیکن ان کو یہ ادراک ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ قانون کی شکل میں, جرم کی شکل میں شاید ان کی راکھی رکاوٹ بنے, جس طرح مشرف جو ہیں اپنے اعمال کی سزا بھگتنے لگا. لیکن تو میں یہ عرض کر دوں کہ میں عرض کر دوں اسٹیبلشمنٹ کی کوشش یہ ہوگی کہ مذاکرات, کیونکہ یہ مذاکرات جو ہیں پہلے مرحلے میں سیاسی قوتوں کے بیچ ہو رہے ہیں, اس کا دوسرا مرحلہ ہوگا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان تمام سیاسی قوتوں کے ہوں گے کہ ہم نے یہ ڈیوارز مرتب کر دیے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کو ابائڈ کریں, آپ بھی اس کی تابعداری کریں. وہ تو نیکسٹ سٹیج کی بات ہے اگر یہ کامیاب ہوں اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ جائیں. لیکن مروہ صاحب فائنلی مجھے بتائیں کہ اگر لیٹس اسیوم کہ یہ معاملات جو ہیں یہ کچھ طویل ہو جاتے ہیں اور یہ مذاکرات سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا,
اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشن رہ گیا ہے؟ کیونکہ جتنے بھی آپشنز تھے وہ تو سب کر کے دیکھ لیے، ڈائلاگ بھی ہو جائے گا، احتجاج بھی ہو جائے گا، دھرنا بھی ہو جائے گا، لانگ مارچ بھی ہو جائے گا، سول نافرمانی بھی ہو جائے گی، پھر پیچھے کیا رہ جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے پاس؟ دیکھیے کل کا کسی کو کوئی لے کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے ملک کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اور کل کا حاکم کون ہوگا، یہ بالکل غلط بات ہے کہ جو آج کے حاکم ہیں وہ کل کے بھی حاکم ہوں گے۔ میں یہ عرض کروں کہ میری تو تمام توقعات ان مذاکرات سے ہیں، ہر پاکستانی کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں، لوگ اس غیر یقینی صورتحال سے پاکستان کو نکلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، عدل، انصاف، خوشحالی، پائیدار امن، سیاسی رواداری دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں جو نفرت اب جو پنپ رہی ہے پارٹیوں کے خلاف، اداروں کے خلاف، کیا یہ ملک و قوم کے مفاد میں ہے؟ سب اس کی قیمت چکا رہے ہیں، کوئی قید و بند کی شکل میں چکا رہا ہے، کوئی کسی کا گراف نیچے ہو رہا ہے، اور کل کو ہمارے مسائل کا علم نہیں ہے۔ آج ہم پہ امریکن نے وار کیا اور ہمارے بیلسٹک میزائل پروگرام پہ سینکشن لگا دی۔ خطے کی صورتحال میں خدا نخواستہ کہیں پر بھی کوئی جنگ چڑھ جاتی ہے تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اسی لیے یہ مروف صاحب بالکل سب یہ چاہیں گے کہ اس میں سے ان مذاکرات میں سے کچھ نہ کچھ ٹھوس جو ہے وہ نتیجہ نکلے تاکہ سیاسی طور پر جو کشیدگی ہے اس میں کچھ کمی ہے۔ بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب سے بات کر رہے تھے۔ ناظرین کیونکہ اب ایک گیپ آ رہا ہے بیچ میں 8-10 دن کا، تو اس میں دیکھنا یہ کہ آج جو عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے نتیجے میں جو ایک پازیٹیو وائب تھی اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اب ایک بار پھر جو ہے وہ وار آف دا ورڈز ہے وہ ہیٹ اپ کر جائے گی۔ جہاں پہ ہم ہیٹنگ اپ کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے ناظرین، اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ زبانی جمع خرچ ہے، یا اس سے پاکستان کو تھوڑا سا پریشان تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کیا پاکستانی جو فیصلہ ساز ہیں ان میں کوئی تشویش ہونی چاہیے؟ جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے، and we'll try to understand کہ ہاؤ سیریس could this be۔ دو بہت ہی جو ہے وہ محترم تجزیہ نگار اور بین الاقوامی امور پر نظر رکھنے والے مہمان ہمیں جوائن کریں گے، اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا شو کیا پاکستان کو ایک نیا سعید انور مل گیا ہے، اس پہ بات کریں گے ایٹ دی اینڈ آف دا شو۔ ڈو اسٹے ود اس۔ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید۔ پچھلے 1-1.5 سال میں ریاست پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، عوام، عدلیہ، میڈیا، سول سوسائٹی، کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے ایسا نہیں ہے جو متاثر نہ ہوا ہو۔ اب پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل باہر کی دنیا ہمارے بارے میں رائے دے رہی ہے، چاہے سیولینز کا ملٹری ٹرائل ہو یا پاکستان کا میسائل پروگرام۔ یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگا لیں کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے اجلاس میں واضح کیا کہ پاکستان اپنے میسائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی پابندیوں کو مسترد کر دیا۔ اسی طریقے سے جو ہم پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، ہمارے جو نیشنل ڈیفنس کمپلیکس اور دوسری جو اینٹیز ہیں ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ناظرین اصل بات یہ ہے کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کیسے؟ باہر کی دنیا مسلسل پاکستان کو دیکھ رہی ہے، ان کے سفارت خانے واپس اپنے ملک کو آگاہ کرتے ہیں۔ حالیہ بیانات کے تناظر میں دنیا 2 چیزوں پر نظر جمائے بیٹھی ہے، پہلا پاکستان کا میسائل پروگرام اور دوسرا سیولینز کا ملٹری ٹرائل، اور اسی پہ حال ہی میں جو بیانات آئے ہیں وہ انہی 2 موضوعات پر آئے ہیں۔ ناظرین پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے میسائل سسٹم پر دنیا کی تشویش۔ ابھی چند روز قبل امریکہ کے دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے اپنے بیان میں کہا کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس سمیت 3 کمپنیوں پر ایگزیکٹو آرڈر کے تحت پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اس کا مقصد جوہری اور وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے کے ہتھیاروں اور ان کے لیے پرولیفریشن کی روک تھام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ان ہتھیاروں کی ڈیلیوری کرنے والے سسٹمز پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس پر ترجمان دفتر خارجہ نے بیان دیا کہ امریکی پابندیوں کا پاکستان کے دفاعی فیصلوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، پاکستان کی سیکیورٹی کے فیصلے پاکستانی قوم کرے گی۔ ناظرین پاکستان کے بیلسٹک میسائل پروگرام کے بارے میں امریکہ کو سخت تشویش لاحق ہے۔ پہلی مرتبہ امریکی انتظامیہ کے سینئر اہلکار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے ایک ایسا جو ہے وہ میسائل ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے یا تیار کرنے جا رہی ہے جس سے امریکہ کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سب کے لیے واقعی میں چونکا دینے والی بات تھی، کیونکہ
پاکستان کا میسائل پروگرام تو جو ہے وہ جو ہمارے ایسٹرن سائڈ ہے یعنی انڈیا کو ذہن میں رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہمارا جو پرائمری خطرہ ہے وہ اسی سائڈ سے ہے۔ ناظرین، بی بی سی نے پاکستانی میسائل کی ایک فہرست جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان کے پاس موجود نصر میسائل کی رینج جو ہے وہ 60 کلومیٹر، جبکہ ہدف میسائل 50 سے 100 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ابدالی میسائل کی رینج 200، غزنوی 300، جبکہ رات میسائل 350 کلومیٹر تک مار سکتا ہے۔ بابر میسائل 700، شاہین 1 750 کلومیٹر تک ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ غوری میسائل 1500 اور شاہین 2 2000 کلومیٹر رینج کا حامل ہے، جبکہ ابابیل 2200 اور شاہین 3 2750 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسرا اہم معاملہ جس پر ناظرین دنیا کو تشویش ہے وہ ہے سیویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل۔ امریکہ نے 9 مئی مقدمات میں فوجی عدالتوں کی جانب سے دی گئی سزاؤں پر جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان سزاؤں کو منصفانہ ٹرائل کے اصولوں کے خلاف قرار دیا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں میں کیے جانے والے فیصلے بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہیں، اور برطانیہ کا بھی کہنا تھا کہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ انصاف کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ امریکہ اور یورپین یونین کا پاکستان سے متعلق بیان کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کے نتائج کے پیش نظر پاکستان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی ایس پی پلس رینکنگ کو یہ خاص طور پر کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ ناظرین، یہ جی ایس پی پلس رینکنگ کیا ہوتی ہے؟ آئیے ذرا اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یورپی یونین ترقی پذیر ممالک کو اچھے طرز حکومت اور پائیدار ترقی کی بنا پر جی ایس پی پلس کا سٹیٹس دیتی ہے۔ جی ایس پی پلس کی بنا پر ترقی پذیر ممالک سے درآمد ہونے والی اشیاء پر درآمد ڈیوٹی جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، اور یوں ترقی پذیر ممالک کی اشیاء یورپی ممالک کی منڈیوں میں سستی ہونے کی بنا پر زیادہ فروخت ہوتی ہیں۔ پاکستان کو جی ایس پی پلس کا درجہ 2013 میں ملا تھا۔ ہم اس کے فوائد 1 جنوری 2014 سے 2017 تک ڈیوٹی فری رسائی کے طور پر حاصل کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد 2 مرتبہ اس میں توسیع بھی کی جا چکی ہے۔ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ ہماری معیشت پہلی مسائل سے دوچار ہے۔ ایسے میں حکومت کو پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہاتھوں میں دی گئی گرہیں جو ہیں وہ دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں۔ ناظرین، بیرونی دباؤ ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں یہ کتنا سیریس ہے، اور کیا واقعی میں جو گورنمنٹ آفیسز ہیں اور جو پاور کوریڈورز ہیں ان میں خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئیں؟ کو سمجھنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے 2 بہت ہی اہم اور ریلیونٹ مہمانوں کو مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر رفعت حسین مائع ناز تجزیہ کار ہیں، بین الاقوامی امور پہ بہت کمانڈ رکھتے ہیں، صدر ہیں انیشیٹ فیوچرز کے، اور اس سے پہلے نسٹ اور قائد اعظم یونیورسٹی جیسی اداروں میں جو ہے وہ پڑھاتے بھی رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب، پاکستان کے سابقہ فارن سیکرٹری بھی ہیں اور اس وقت پریزیڈنٹ ہیں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، اگر میں بات آپ سے شروع کروں، یہ جو بیان آیا ہے، اور میں بات کر رہا ہوں جو ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے، ایک تو خیر وہ ہمارے میسائل پروگرام کے حوالے سے بھی آیا ہے، اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں۔ ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے جو برطانیہ نے، ای یو نے اور امریکہ نے بیان دیا، اور خاص طور پر ای یو نے جو حوالہ بھی دے دیا جی ایس پی پلس کا، ان تینوں بیانوں میں جو لفظ میں نے نوٹ کیا وہ یہ کہ they have expressed concern، اس کے آگے ابھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ آپ کے خیال میں ہمیں پریشان ہونا چاہیے؟ جی السلام علیکم فہد صاحب۔ السلام۔ ہمیں پریشان تو ہونا چاہیے اس وجہ سے کہ ای یو صرف ایک ادارہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر 28 ممالک شامل ہیں، اور ان کے بہاف پہ جب بھی وہ کوئی بیان دیتے ہیں تو وہ کلیکٹیو کنسرن کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اس میں جو اچھی بات ہے کہ انہوں نے صرف کنسرن ہی شو کیا ہے، اس سے زیادہ بڑھ کے انہوں نے کوئی پابندیاں وغیرہ یا جی پی ایس کی جو مراحت ہیں جو ہمیں حاصل ہیں جس کا ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو اٹس اے سارٹ آف اے وارننگ اور پاکستان کے اگر ٹرینڈ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے سویلین کا ٹرائل ہے وہ
جاری رہتا ہے، اس کے حوالے سے EU کو ایک کافی اس معاملے میں ان کو ایک تشویش لاگے گا۔ جوہر سلیم صاحب، آپ کیونکہ اتنا عرصہ آپ نے ایز اے ڈپلومیٹ پورا کریئر گزارا ہے، یہ جو ورڈنگ ہے جہاں پہ کنسرن ایکسپریس ہو رہا ہے، یہ آپ بھی اگری کریں گے کہ یہ ایک طرح کا وارننگ شاٹ ہے؟ یعنی ابھی یہ جو بیان آیا ہے اس میں ابھی وہ کانٹ نہیں ہے لیکن وارننگ ضرور ہے، کیا یہ تشریح ٹھیک ہوگی؟ جی فہد، آپ نے صحیح کہا، اور ڈاکٹر رفعت جو ہے میں ان کی بات سے متفق ہوں۔ صرف میں یہ کہوں گا کیونکہ میں جرمنی میں اور اٹلی میں امبیسڈر بھی رہا ہوں تقریباً ملا کے کوئی 7-8 سال دونوں ملکوں میں، تو ظاہر ہے میرے ادھر کافی سارے جو یورپین یونین پارلیمنٹ ہے اس میں دوست بھی ہیں، اور میں ظاہر ہے ان سے کافی سارا انٹریکشن ریگولر ہوتا تھا، تو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہے کہ کس قسم کے بیانات سے کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ ایک تو تشویش کی بات تو ہے، تو اس لیے صرف میں اس بیان کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہمارا GSP+ ہے وہ اس کو آگے آ کے اس اسٹیٹس کو مشکل ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ کچھ مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں یورپ میں، وہ EU پارلیمنٹ میں اب میجورٹی میں اس وقت تقریباً آ گئی ہیں۔ اچھا، وہ پارٹیز جو ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ پازیٹیو نہیں ہے اس بارے میں کہ پاکستان کو، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملکوں کو کیوں یہ اسٹیٹس دیا ہوا ہے، یہ ٹریڈ کنسیشنز ہی ہے نا جی، تو اس پہ ان کا موقف کافی سخت ہوگا۔ اور میرے کیونکہ وہاں پہ دوست بھی ہیں اور میں ان سے انٹریکشن میں رہتا ہوں تھوڑا بہت، مجھے جو فیلنگ ان سے مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آگے مشکلات ہوں گی GSP پر۔ ڈاکٹر رفعت، اس کے کانٹیکسٹ میں پھر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی میں اب ملٹری ٹرائلز کا جو پروسیس چل رہا ہے وہ زیادہ مشکل ہوگا پاکستان کے لیے، ہمیں 2 بار سوچنا پڑے گا؟ جی، ہمیں سوچنا تو ضرور چاہیے اس کے بارے میں، اس کی ریپرکشنز کیا ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی کافی سارے سویلینز کا ٹرائل ہوا تھا، اور اس ٹرائل کو لیجیٹیمیسی کے لیے آپ کے پاس کافی ساری آرگومنٹس بھی موجود ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ اگر EU کیا کہہ رہی ہے، EU آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو جو بھی پروسیس ہے، ٹرائل کا پروسیس ہے، وہ اگرچہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے لیکن اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اس کے اندر کریڈیبلٹی ہونی چاہیے، اور اس کے اندر جو وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور پھر ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کی بات کریں تو میرے خیال کے اندر EU کے کافی سارے جو اعتراضات ہیں ان کی فورس جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے۔ اس میں پھر امبیسڈر جوہر سلیم، یہ آرگیومنٹ کتنا وزن کیری کرے گا کہ جی ٹھیک ہے آپ کو ملٹری کورٹس کے حوالے سے اور ان میں جو ایک ٹرانسپیرنسی کی کمی ہے اس کے حوالے سے آپ کو objection ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری سپیریئر کورٹس نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے there is nothing illegal about it۔ یہ آرگیومنٹ کتنا ویٹ کیری کرے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، وہ ان ٹیکنیکلٹیز میں تو نہیں جاتے، جنرلی جو یورپینز کہتے ہیں نا، مثال کے طور پہ کیپٹل پنشمنٹ پہ ان کا بڑا ایک کلیئر موقف ہے، اور بہت سالوں سے پاکستان کو اس پہ پریشرائز کر رہے تھے، لیکن فائنلی انہوں نے خیر ایونچولی یہ مان لیا کہ ٹھیک ہے جی پاکستان میں یہ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اور بھی کافی ملک ہے، امریکہ میں بھی ہے یہ۔ پر اسی طرح جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں، رول آف لا ہے، یا مائنورٹی رائٹس ہیں، یا کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یا لیبر رائٹس ہیں، یا کمپلائنس کے کچھ ایشوز ہیں، ان پہ جو رول آف لا پہ ان کے بڑے کلیئر سٹانس ہیں، تو اس میں پھر وہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ اپنی ویلیوز کو دیکھتے ہیں، یورپین یونین کی ویلیوز کو، وہ ان لوگوں کی ویلیوز کو اس طرح سے نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی اگر ایک کنسیشن ہم نے دی ہے تو ہم تو اس لیے دی ہے کہ ہم نے کہ ان ملکوں میں ہم نے سرٹن چیزیں جو ہیں وہ پروموٹ کرنی تھی، مثلا رول آف لا، رائٹس یا لیبر رائٹس، یا اسی طرح کی اور کمپلائنس کے جو ایشوز جس کو کہتے ہیں نا انڈسٹری، تو وہ اس کے لیے انکریج کرنے کے لیے ایک قسم کا انہوں نے وہ ان کے موقف کے مطابق انہوں نے، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزوں پہ عمل نہیں ہو رہا تو پھر ظاہر ہے وہ وڈرا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اب کیونکہ یہ اس طرح کا بیان آ گیا ہے، بلکہ تینوں بیان آ گئے، تو ڈاکٹر رفعت پھر what more should we be doing؟ دیکھیں دفتر خارجہ نے بیان دے دیا، ترجمان نے، اور ایک ٹھیک ہے وہ ایک ہماری آفیشیل پوزیشن آ گئی، بٹ از دیٹ انف؟ یا اب ان بیانات کے بعد ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے جس سے جو بھی یہ ان کے کنسرنز ہیں ان کو اس طریقے سے ایڈریس کیا جائے
کہ کل کو اور اس طرح سے یعنی اس بیان سے آگے ممالک نہ جائیں. سو واٹ ایلس ڈو وی نیڈ ٹو ڈو؟ جی اس میں فات 2-3 چیزیں ہم کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فیکٹس آف دا کیس، یعنی جو بھی ہمارے فیکٹس ہیں اس میں فیکچوئل پوزیشن کی بات ہے، اس میں مورل سٹانس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیکچوئل پوزیشن جو بھی ہے وہ ہم اس کے فیکٹ شیٹ بنا کے وہ ان تمام ممالک کے سامنے رکھیں، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سسپیشن ہے کہ پاکستان کے اندر ایک غلط قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایک پارٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے جو بھی ان کے کنسرنز ہیں اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات، بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے irreducible منیمم جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں ایک لائے عمل لے کے آگے جانا چاہیے. اس سے میری مراد یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں یا ہم جو ہے وہ ٹوٹلی اس کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے پوزیشن ٹینیبل نہیں ہے. ہم نہ اس کو اگنور کر سکتے ہیں نہ ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں. ہم اس کو ایک ریشنل طریقے سے اپنا ویو پوائنٹ جو ان کے سامنے رکھیں. اور اس معاملے میں ہمارے جو EU کے جو امبیسڈرز ہیں اس میں جارج سلیم صاحب سے بہتر کون جانتا ہوگا کیونکہ یہ ملک میں سب کر چکے ہیں. وہ ان لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کو بریف کریں کہ ان کیس کے حوالے سے یا ان کیسز کے حوالے سے یا PTI کے اوپر جو بھی کیسز ہیں جن کو ان کو اعتراضات ہیں اس کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں. اور وہ میرے خیال میں ایک بہت ہی کریڈیبل اور ایک سسٹینیبل پوزیشن ہوگی جس کو ہمیں. بہت شکریہ ڈاکٹر رفعت حسین اور امبیسڈر جارج سلیم ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین یہ جو آخری بات جو ڈاکٹر رفعت کر رہے تھے میرے خیال میں یہ بہت ہی یہ صرف یہ کہنا کہ جی ہم نے تو بیان دے دیا، دفتر خارجہ نے ایک روایتی سا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیا، اس سے تمام تر جو ان ممالک کے جو کنسرنز ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. اور یہ بھی کہنا کہ دیکھیں ان کی بڑی زیادتی ہے زیادتی ان کی. جس طرح کہ میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ویسٹرن کنٹریز کا جو ایک مورل پوزیشن تھی، ایک مورل سٹینڈنگ تھی جس کی بنیاد پہ وہ اپنی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو کنڈکٹ کرتے تھے، وہ غزہ میں وہ شٹر ہو گئی ہے، وہ تباہ ہو گئی ہے. اور GSP کے حوالے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ذکر ہو رہا تھا کہ جو ریکوائرمنٹس ہے 27 ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو GSP پلس جن ممالک کو ملوں نے پوری کرنی، اس میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بار بار ذکر ہوتا ہے. تو وہ ہیومن رائٹس جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے جینوسائیڈ، ادھر تو ان جماعتوں ان ممالک کو جو ہے وہ یہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ نظر نہیں آتے. تو اخلاقی طور پر ان ممالک کی پوزیشن کوئی بھی نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ ایک گلوبل پالیٹکس ہے اور ہمیں اچھا لگے یا برا لگے پاکستان جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ان ممالک پہ، چاہے وہ IMF کی بات کریں چاہے وہ GSP پلس کی بات کریں. تو کیونکہ ہم خود ایک کمزور پوزیشن میں ہیں تو ہمیں ان ممالک کے جو کنسرنز جتنے بھی وہ جو ہے وہ ہپوکریٹیکل ہوں انہیں جو ہے وہ ان اکاؤنٹ لینا ضروری ہے. تو اب کیا کرنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. آؤٹ ریچ اور ڈپلومیسی اور کمیونیکیشن، یہ تمام پرو ایکٹیو انگیجمنٹ کی جو آپشنز ہیں انہیں پاکستان کو انگیج کرنا ہوگا. جو the worst thing that we can do is کہ ہم اس کو اگنور کریں اور سمجھیں کہ اور سوچیں کہ شاید یہ غائب ہو جائے گا. ناظرین we'll take a break here. جب واپس آئیں گے تو پاکستان نے کیا ایک نیا سعید انور ڈسکور کر لیا ہے، بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین اب ذکر ہو جائے کرکٹ کا. پاکستان نے جنوبی افریقہ کو عشق کر کے حالیہ ون ڈے سیریز میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. اس سیریز میں جو پلیئر سب سے نمایاں اور مین آف دی سیریز رہے وہ ہے نوجوان بلے باز سائم ایوب، جن کی پرفارمنس نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی جو ہے وہ مداح ہو چکے ہیں. سوشل میڈیا پر صارفین سائم ایوب اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی تسلسل کے ساتھ فتوحات کا بڑے ہی اچھے الفاظ میں ذکر کر رہے ہیں. بیشتر صارفین سائم ایوب کا موازنہ جو ہے وہ ماضی کے مایہ ناز اوپنر بیٹسمن سابق کپتان سعید انور کے ساتھ کر رہے ہیں. سعید انور نے 1990 میں قومی کرکٹ ٹیم کے لیے ڈیبیو کیا تھا. بطور اوپنر پاکستان کے لیے 55 ٹیسٹ میچز میں 45 کی اوسط سے 4000 رنز بنائے. 247 ون ڈے میچوں میں 39 کی اوسط سے 8000 رنز مکمل کیے تھے. سوشل میڈیا صارفین برملا کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایک اور سعید انور مل گیا ہے، جبکہ سابق ویسٹ انڈین بولر ایئن بشپ کہتے ہیں کہ سائم ایوب بیٹنگ میں ایک بار پھر عمدہ کھیلے ہیں اور بولنگ میں بھی ان کی لینتھ پر مکمل عبور ان کو حاصل ہے. سائم ایوب کے عمدہ سٹروک پلے اور گرین شرٹس کی بہترین پرفارمنس کی بدولت
پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 3 میچوں کی ون ڈے سیریز میں 3-0 سے شکست دی۔ اس سیریز کے 2 میچز میں سائم ایوب نے 2 سینچریاں بھی سکور کی تھیں۔ ناظرین، آج کی نئی اور بڑی خبر یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ میگا ایونٹ 19 جنوری سے کراچی میں شروع ہوگا، جس میں 8 ممالک کے درمیان 15 میچز کھیلے جائیں گے۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان ہائی وولٹیج میچ 23 فروری کو دبئی میں ہوگا اور لاہور اور دبئی میں 4 میچز کھیلے جائیں گے۔ کراچی اور راولپنڈی میں 3 میچز کی میزبانی جو ہے یہ دونوں شہر کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل 9 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔